اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے ان نشستوں کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت اس کار خیر میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پوری کائنات میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام جتنا مہربان اور رحیم شخص کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. یعنی اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سراپا رحمت بنا کر رب کائنات نے انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ رحمت، مہربانی اور شفقت کے واقعات سے، بے شمار واقعات سے مزین اور بڑی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت رحمت اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رحیمی کو بیان کرنے کے لیے اگر ساری دنیا مل کر اور پھر درختوں کو قلم بنا لیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، مگر یہ جو شان ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رحمت، اس کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا یا اس کا کامل احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت نے اتنی رحمت فرمائی آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر، اپنے محبوب کریم پر اتنی رحمت فرمائی کہ آقا علیہ السلام کو سراپا رحمت بنا دیا. تو اپنی صفت رحمت کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مظہر اتم بنا دیا. تو کائنات اپنے وجود میں، اپنے ارتقاء میں، ابتدا سے لے کر آخر تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کی محتاج ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے سائے میں ہے. تو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو جب ہم سمجھتے چلے آ رہے ہیں، ان پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی انسانیت پہ شفقت اور انسانی مختلف طبقات کے ساتھ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی کے جو واقعات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور ہمیں سبق دیتے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح لوگوں سے پیار کرنا ہے، کس طرح انسانیت سے ہمدردی، کتنی انسانیت سے محبت اور مودت ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور کس قدر مدد و نصرت اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کے غموں کا اور دکھوں کا مداوع کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، مشکل وقت میں کام آنا، ان کو مدد فراہم کرنا، یہ تمام تر چیزیں اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے کس قدر ضروری ہیں، اور مسلمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے اس باب میں کتنی کامل رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے اس پہلو پہ اگر رہنمائی لیں اور اپنی زندگیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رحمت کا فیض حاصل کریں اور اپنے من میں خیر پیدا کریں، اللہ سے رحمت طلب کریں اور اپنے من میں خیر طلب کریں، جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے دل میں خیر خواہی کی سوچ جنم لیتی ہے۔ تو خیر خواہی کی سوچ جس دل میں جنم لے، اصل میں حقیقت میں مومن وہی شخص ہے۔ ایمان کی حقیقت اسے ہی سمجھ آتی ہے جس کے دل میں خیر خواہی کی سوچ ہے، جس کے دل میں معاشرے کے لیے ہمدردی ہے، محبت ہے۔ اصل میں حقیقت ایمان اور اکمال ایمان کو وہی شخص پہنچتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث طیبہ جس کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث پاک اپنی صحیح میں کتاب الفضائل میں حدیث کا نمبر 2316، حضرت انس کہتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حضرت انس نے بڑا عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارا، آپ کی ذاتی زندگی کو بھی دیکھا، آپ کی اجتماعی زندگی کو بھی دیکھا، معاشرتی زندگی کو بھی دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے تمام تر پہلوؤں کو حضرت انس بن مالک نے خود آبزرو کیا۔ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی شخص کو اپنے گھر والوں پر مہربان اور شفیق نہیں دیکھا، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان پر، اپنے ماتحت افراد پر، غلاموں پر، اور پھر اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے اعزا اقربا رشتہ داروں پر، خاندانی زندگی میں کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے آج تک کسی کو رحیم نہیں دیکھا۔ اتنے رحیم اور اتنے شفیق ہیں کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ یہ حضرت انس بن مالک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ شروع کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہی اللہ رب العزت نے جب فرمائی تو حضور اپنی حیات ظاہری کی ابتدا سے انتہا تک ہی سراپا رحمت نہیں، بلکہ جیسے میں نے عرض کی کہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک ساری کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی محتاج ہے۔ تو ابھی آقا علیہ السلام کا بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے، تو آپ حضرت سیدنا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ نکلے۔ وخرج معہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اشیاخ من قریش، قریش کے دوسرے لوگ بھی تھے، بزرگ لوگ قریش کے، رؤسائے قریش بھی تھے، اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام بھی تھے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ آقا علیہ السلام سفر شام پہ نکلے۔ شام کا ایک سفر کیا آقا علیہ السلام نے، ابھی بچپن کی عمر ہے۔ فلما اشرفوا علی الراہب ہبطوا، جب ایک راہب کے پاس پہنچے، بحیرہ راہب کے پاس، قافلہ حضرت ابو طالب کی قیادت میں جو قافلہ جا رہا تھا، آقا علیہ السلام بھی ساتھ تھے، ایک راہب جو پرانی کتابوں کا عالم تھا اس کے پاس پہنچے۔ ہبطوا، اپنی سواریوں سے نیچے اترے، فحلوا رحالہم، اپنے کجاوے باندھے، فخرج الیہم الراہب، تو راہب باہر نکلا اپنے گرجے سے، اپنی عبادت گاہ سے، اور ان کی طرف آیا۔ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار رؤسائے قریش ادھر سے گزرے،
اس عبادت گاہ کے پاس سے بھی گزرے جہاں وہ راہب رہتا تھا، مگر پہلے کبھی نہ وہ راہب ان کے پاس آیا، نہ کبھی اس نے ان میں کنسرن نہیں کیا، نہ کبھی غور کیا، نہ کبھی ان سے ملاقات کی، بے نیاز تھا، کبھی ان کے پاس آتا ہی نہیں تھا، اپنے کام میں اپنی عبادت میں مشغول ہوتا۔ مگر وہ اب باہر نکلا اور باہر نکل کے آیا قافلے کے پاس، فہم یحلون رحالہم، تو لوگ ابھی اپنے سامان اتار رہے تھے، کجاووں سے اپنے سامان اتار رہے تھے، فجعل یتخللہم الراہب، تو راہب نے قافلے کے درمیان چلنا پھرنا شروع کر دیا، راہب نے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، کتاب المناقب میں، باب ما جاء فی نبوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کا نمبر ہے 3620۔ تو کہنے لگے راہب نے قافلے کے درمیان چلنا پھرنا شروع کر دیا، حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ لیا، ابھی چھوٹی عمر ہے حضور کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا، فقال ھذا سید العالمین، تو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے وہ راہب کہنے لگا، لوگوں تمہیں نہیں پتہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، تمام جہانوں کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں، ختم نبوت کا تاج پہنا کے اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا ہے، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث ہی سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا رحمت ہونا، اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی کثرت سے ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جو علماء تھے، جو تورات اور انجیل کو پڑھنے والے، پرانی کتابوں کو پڑھنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رحمت سے وہ کامل واقف تھے، آشنائی رکھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بھی اور رحمت للعالمین بھی اور رسول اور رب العالمین بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے سوال کیا، اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی التورات، مجھے یہ بتائیے کہ پچھلی کتابوں میں تورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص آگے سے کہنے لگے، اجل واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، انہ لموصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی القرآن، کہ تورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض صفات تو وہی بیان ہوئیں جو قرآن میں ہیں، اور بعض پھر اور بھی ہیں جو قرآن میں نہیں آئیں۔ تو جو قرآن میں ہیں وہ کون سی؟ کہنے لگے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 45 سورہ احزاب کی، اے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کا اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا، حق کا بھی اور تمام تر کائنات سماوی و ارضی، ملکوت السماوات والارض کا بھی مشاہدہ کرنے والا، اور پھر شب معراج رب کائنات کا جلوہ حق کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا، ومبشراً، اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ تو صفتیں ہیں وہ جو قرآن میں بیان ہوئیں۔ آگے وَحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ، تورات کی اب بات آ گئی۔ تورات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو ان پڑھ لوگوں کے لیے، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جائے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جن کا معاشرے میں علمی وقار کم ہے، علمی اعتبار سے جو کمی رکھتے ہیں، معاشرے کا حقیر طبقہ، سادہ ان پڑھ لوگ، اے نبی مکرم، میں نے آپ کو ان ان پڑھ لوگوں کے لیے جائے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ان پڑھ طبقہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے، وہ اپنی کم علمی کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں ہم کس عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کے، وہ اپنی کم علمی کو بھول جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے حبیب، جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو وہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے پر، ہم نشین ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ تو آپ امیوں کے لیے جائے پناہ ہیں، انت عبدی، میرے بندے ہیں، ورسولی، میرے رسول ہیں، سمیتک المتوکل، میں نے آپ کو متوکل کا لفظ دیا، یہ تورات ہے،
تورات میں یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرما رہے ہیں کہ تورات میں یہ صفتیں بیان ہوئیں کہ میں نے آپ کو کامل اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، آپ تلخ لہجے والے نہیں ہیں، آپ سخت دل والے نہیں ہیں، نرم طبیعت والے ہیں، زبان میں نرمی ہے، طبیعت میں نرمی ہے، اور آپ بازاروں میں آوازیں نہیں لگاتے، یعنی جب آپ چلتے ہیں تو پورے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، احترام کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ بازار میں بھی چلتے ہیں تو تہذیب کے ساتھ چلتے ہیں اور لوگوں کو تہذیب اور آداب سکھانے والے ہیں۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، اگر کوئی آپ سے برائی کرے تو برائی کا بدلہ آپ برائی سے نہیں دیتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی صفات ہیں جو تورات میں بیان ہوئی کہ اگر کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، ولاکن یعفو، بلکہ برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دیتے ہیں، زیادتی کا بدلہ بھی احسان سے دیتے ہیں۔ کوئی برائی کرے اس کو معاف کر دیتے ہیں، وَيَغْفِرُ، اور اس کے لیے پھر اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کے لیے پھر بخشش بھی مانگتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ، اور اللہ رب العزت اس وقت تک، اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت اس دنیا سے نہیں لے جائے گا، یعنی آپ ظاہری پردہ نہیں فرمائیں گے جب تک یہ ٹیڑھی ملت جو تہذیب سے عاری ہو چکے ہیں، تمدن سے عاری ہو چکے ہیں، آداب معاشرت بھول چکے ہیں، جب تک آپ ان کو آداب معاشرت نہیں سکھا دیتے اس وقت تک اللہ رب العزت آپ کو حیات ظاہری، یعنی دنیا میں آپ رہیں گے، حیات ظاہری سے پردہ فرمانے سے پہلے پہلے آپ اس کائنات کو تہذیب سکھائیں گے، آداب سکھائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا قول ہے، بِأَن يَقُولُوا، کہ لوگ کہنے لگ جائیں لا الہ، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں، لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائیں، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور آپ کے ذریعے اللہ رب العزت اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول نہ دے، یعنی آنکھوں کو کھول دے گا تاکہ آنکھیں ہدایت کو دیکھ سکیں، کانوں کو کھول دے گا اللہ رب العزت آپ کے صدقے تاکہ کان حق بات کو سن سکیں، اور دلوں پہ جو غلاف پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو اللہ رب العزت آپ کے صدقے ہٹا دے گا تاکہ ہدایت نصیب ہو، رہنمائی کی سمجھ آئے، ہدایت کی بات سمجھ آ جائے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات ہیں جو تورات میں بیان ہوئی، تورات میں۔ تو اسی طرح حضرت انس بن مالک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی جب ہم بات کریں تو آقا علیہ السلام کی رحمت کے مختلف مظاہر ہیں، مختلف مظاہر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طبقات کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت کا تعلق تھا، خواتین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت تھی، محبت تھی اور شفقت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا، کتاب العیدین میں، حدیث کا نمبر ہے 909 کہتے ہیں حضرت ابو بکر تشریف لائے اور میرے پاس دو چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، دو بچیاں میرے پاس بیٹھ کے تو کچھ گیت گا رہی تھیں، گیت، تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بواس، تو بواس کی بہادری کے جو گیت تھے انصار کے، جو ایک روایتی ان کے ملی نغمے تھے، قومی ترانے، نیشنل سانگز انصار کے، وہ نیشنل سانگز گا رہی تھیں۔ قالت ولیستا بمغنیۃ، وہ کوئی روایتی مغنیتین، یعنی کوئی روایتی گانے بجانے والی نہ تھی۔ حضرت ابو بکر آئے، تشریف لائے، امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، تو آپ کہنے لگے یہ شیطانی باجے رسول پاک کے گھر میں، رسول کریم کے گھر میں یہ شیطانی باجا اور یہ شیطانی گانے آقا علیہ السلام کے گھر میں، وذالک فی یوم عید، وہ عید کا دن تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک عید کا دن ہوتا ہے، وہذا عیدنا، یہ ہمارا خوشی کا دن ہے، لہٰذا ان کو نہ ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کو توبیخ نہ کریں، ڈانٹ نہ کریں۔ آج چونکہ جس طرح ہر قوم کا خوشی کا دن ہوتا ہے، ہماری بھی خوشی کا عید کا دن ہے، لہٰذا ان کو کرنے دیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے، مزامیر کا لفظ استعمال کیا، شیطانی باجے جو میوزک کا سامان ہوتا ہے،
موسیقی کا، اس کو مزامیر کہتے ہیں، مزامیر الشیطان، شیطانی باجے رسول کریم کے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا نہیں انہیں کرنے دیں، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو ہر قوم کے لیے جس طرح خوشی کا دن ہوتا ہے اسی طرح آج ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح پھر ایک روایت بڑی مشہور، کوئی دیوانی عورت مدینے کی آ جاتی، آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی، جہاں تک جتنی دیر وہ چاہتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چلتے رہتے، واپس آ کے اسی جگہ کھڑی کر دیتی، کام ہو گیا۔ صحابہ پوچھتے حضور آپ نے دیوانی عورت کے لیے اتنا وقت ضائع کر دیا جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آقا فرماتے جس کو کوئی نہیں پوچھتا میں اسی کو پوچھنے آیا ہوں، میں اسی کا سہارا۔ اس حدیث کو بھی پھر محدثین نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، پھر اس میں مختلف الفاظ کے ساتھ امام بخاری نے بھی روایت کیا، پھر ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو المسند میں روایت کیا۔ متعدد طرق کے ساتھ محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس کو روایت کیا ہے۔ بچوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت بے پناہ تھی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لادخل فی الصلاۃ، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، یعنی میں نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں، نماز کی جب میں امامت شروع کرواتا ہوں، وانا ارید اطالتها، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز میں طوالت کروں، لمبی قرات کروں، اللہ کا قرآن پڑھوں، لمبی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ لمبی نماز پڑھوں اور پڑھاؤں۔ فاسمعوا بکاء الصبی، تو میں کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، فاتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بھئی بچوں کو مسجد میں لے کے نہ آیا کریں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، آج ہم افراط و تفریط سے نہیں بچتے، ہم انتہا پسند ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو مسجد میں داخلہ ہی نہیں ہونے دیتے، اگر داخل ہو جائیں تو کہتے ہیں ان کو پچھلی صفوں میں کر دیں، پچھلی صفوں میں کھڑا کریں تاکہ وہ پیچھے اپنے کام کرتے رہیں، شرارتیں کرتے رہیں۔ تو بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں نہ لے کے آیا کریں، فرمایا میں اپنی نماز جو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، میرے کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، یعنی چھوٹے رونے والے بچے جو ماؤں کے ساتھ آتے تھے، اپنی والداؤں کے ساتھ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں بھی مائیں لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد میں آتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ زمانہ تھا آقا علیہ السلام کا کہ بچوں کی اس انداز سے تربیت کی جاتی تھی تاکہ وہ نمازی بنیں، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ آئیں، مسجد میں آنے کا پتہ چلے، آداب کا پتہ چلے، نماز پڑھنے کی عادت ہو، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ہو۔ تو فرمایا میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائی، صرف اس وجہ سے کہ بچہ رونے لگ گیا ہے تو بچے کے رونے کی وجہ سے اب اس کی ماں پریشان ہوگی، تو اس ماں کی پریشانی کی وجہ سے حضور نے فرمایا میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ تو اسی طرح پھر یتیموں پر رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یتیموں پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت، اس حدیث کو بھی روایت کیا امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب البر والصلہ والآداب میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2631، امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، حضور نے فرمایا جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کو پالا، ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا، ان کی تربیت کی، ان کو پالا، دو بیٹیوں کی پرورش کی، آگے فرمایا حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، جوان ہو گئیں بچیاں، ان کی شادی کی، پھر ان کی تربیت کی، اور پھر سارے حقوق ادا کیے، جاء یوم القیامت انا وہوا، وہ شخص اور میں قیامت والے دن آئیں گے، وَدَمَّ أَصَابِعَهُ، اور أَصَابِعَهُ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَدَمَّ أَصَابِعَهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو یوں ساتھ ملایا کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھے اخلاق سکھائے، آداب سکھائے، معاشرتی آداب سکھائے، معاشرے میں جینا سکھایا، انہیں تعلیم دی، انہیں تربیت دی، انہیں اعلیٰ کردار دیا،
اور پھر جب وہ جوان ہوئی تو پھر ان کی اچھے گھرانے میں اچھی جگہ دیکھ کے پھر ان بچیوں کی شادی کی، سارے حقوق پورے کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص قیامت والے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دو انگلیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں ساتھ ملا کے اشارے سے بات سمجھائی کہ اتنی قربت اس شخص کو میری نصیب ہوگی جنت میں قیامت والے دن جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں پہ رحمت، اس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ جس معاشرے میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کو اتنا مقام دیا کہ جو فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا قیامت والے دن اللہ کے حبیب کے ساتھ وہ یوں قرب میں ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں ہوگا، رفاقت میں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں پہ رحمت تھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اما احدکم للناس فلیخفف، تم میں سے جب کوئی شخص امامت کروائے تو اسے چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے، رکعتیں چھوٹی رکھے، چھوٹی سورت تلاوت کرے، کم طوالت نہ دے، طول نہ دے، نماز کو تخفیف کرے۔ فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض، کیونکہ نمازیوں میں جو پیچھے مقتدی ہیں ان میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے، ان میں بڑے بھی ہوں گے، ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، لہذا ہر قسم کے لوگ چونکہ پیچھے اقتداء میں ہوتے ہیں، امام کو چاہیے کہ جب باجماعت نماز کروائے، نماز پڑھائے، امامت کروائے تو اس وقت قرات مختصر کرے، اس وقت رکعتوں کو زیادہ لمبا نہ کرے، زیادہ طول نہ دے، تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو کسی کے لیے مشقت نہ بنے۔ نماز میں، اللہ کی عبادت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر احتیاط اور اس قدر رحمت کا حکم دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر دین اسلام سے بڑھ کر انسانی حقوق کا علمبردار دین اور کون سا ہو سکتا ہے، جو نماز میں بھی اللہ کی عبادت میں بھی تبلیغ کر رہا ہے، وہ دین رہنمائی کر رہا ہے کہ رکعتیں چھوٹی رکھو، عبادت میں بھی اتنی زیادہ طویل رکعتیں اور طویل صورتیں نہ پڑھو کہ پیچھے اگر کوئی بزرگ کھڑے ہیں تو وہ تھک جائیں یا پریشان ہو جائیں اور دوبارہ باجماعت نماز کے لیے آئیں ہی نہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی پھر رہنمائی فرمائی۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم شریف کے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں پہ رحمت فرمائی، غلاموں پہ شفقت، اس کے بھی بے شمار واقعات اور نظائر ملتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خادم تھے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی وضو کے لیے پانی لے کے دے دیتے، کبھی مصلی اٹھائے پھرتے، حضور کی خدمت کرتے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا سل ربیعہ مانگو، کیا مانگنا ہے آج مجھ سے مانگ لو، اتنی میری خدمت کرتے ہو تو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جب حضرت ربیعہ نے دیکھا کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آفر فرما دی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آج رحمتوں کا دریا موجزن ہے، بحر بے کراں موج میں، تو اب وہ کوئی ہماری طرح کے کوئی دنیا دار تو نہ تھے کہ کوئی دنیا کی چیز مانگتے۔ ربیعہ نے دیکھا آج موقع ہے مانگنے کا تو کوئی بڑی چیز مانگے۔ غلام چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، خادم کس بارگاہ کے تھے، اس بارگاہ کے تو خادم بھی دنیا میں بے مثال ہے۔ اس بارگاہ کے خادموں کا یہ حال ہے کہ وہ بھی معرفت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے۔ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا اگر کچھ عطا کرنا ہی ہے تو پھر جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو وضو کا پانی دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے آپ کے کام کرتا ہوں، یہ جو دنیا میں آپ کی نوکری ملی ہے، قیامت میں اور جنت میں بھی یہی نوکری دے دیں۔ اگر کچھ عطا کرنا ہے تو یہی ڈیوٹی جو یہاں دنیا میں لگی ہے، آقا یہی ڈیوٹی میری آخرت میں قیامت والے دن، پھر جنت میں جب آپ کی خدمت میں جاؤں تو جنت میں بھی میری یہی ڈیوٹی لگ جائے، جنت میں مجھے آپ کی مرافقت، صحبت و سنگت جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح جنت میں بھی نصیب ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک، یعنی مطلب یہ کہ یہ بات قبول ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو۔ کہنے لگے آقا ہوا ذاک، بس یہی، جس طرح دنیا میں آپ کی غلامی ہے، چاکری ہے، نوکری ہے، یہی ڈیوٹی، یہی نوکری جنت میں بھی مل جائے۔ پھر آقا نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، سجدوں کے ذریعے پھر میری مدد کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں پہ اتنی شفقت کرتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے، گناہ گاروں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی محبت، گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کی جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ اس حدیث کو بھی روایت کیا امام بخاری نے اپنی الجامع میں، پھر ابو یعلا نے اس کو روایت کیا، عبدالرزاق، امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے دادا شیخ ہیں، انہوں نے اپنی مصنف میں روایت کیا، ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا، مشہور روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس کا نام عبداللہ تھا اور لقب اس کو دیا جاتا تھا حمار، حمار کے نام سے لوگ اس کو ملقب کرتے، پکارتے۔ کان یضحک رسول اللہ، اس کا کام کیا تھا؟ سارا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا رہتا، دیکھتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، حل کرتے ہیں، سارا دن انسانیت کے مسائل حل کرتے کرتے آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک تھوڑی سی بوجھل ہو رہی ہے، تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایک سائیڈ سے آتا کوئی چھوٹا سا لطیفہ سنا دیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کی وہ بات سنتے، وہ لطیفہ سنتے، اس سے خوش ہو جاتے، حضور خوش ہو جاتے تو وہ سمجھتے بس کام ہو گیا ہے، بس یہ کام کرتا تھا سارا دن۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد جلدہ فی شراب، اس نے شراب پی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کوڑے مارو، کوڑے مارے گے۔ فوتی ابی یومن، ایک دن پھر اس کو لایا گیا، فعمل بہ وہی اس نے کام کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی طرح حکم دیا، فجلد، پھر اس کو کوڑے مارے گئے۔ فقال رجل من القوم، تو جو وہاں موجود تھے لوگ، ان میں سے ایک بندے نے کہا، اللہم لعنہما اکثر ما یؤتی بہ، یا اللہ اس پہ لعنت فرما کہ ایک ہی کام کی وجہ سے یہ بار بار کوڑے کھاتا ہے تو اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے، لعنت ہو اس پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلعنوا، اس پہ لعنت نہ بھیجو، فواللہ فانہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ انہوں نے بعد ازاں پھر شراب تو چھوڑ دی، جلیل القدر صحابی بنے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے رہے، صحبت کا فیض ملتے ملتے برائی چھوڑ دی، گناہ چھوڑ کے جلیل القدر صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ تو ہمارے معاشرے میں چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو دیس نکالا دینے پہ آ جاتے ہیں، جلا وطنی پہ آ جاتے ہیں، اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں آج ہم، چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ ہم دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ کسی بندے میں 98 خوبیاں ہوں، 2 خامیاں ہوں تو ہم 98 خوبیاں نظر انداز کر کے 2 خامیوں کی وجہ سے اس کو سزا دے دیتے ہیں اور اس کو خارج کر دیتے ہیں اپنی قوم سے۔ تو آج اتنے سخت ہو گئے ہم، اتنے متشدد ہو گئے، اتنے انتہا پہ چلے گئے ہم۔ سیرت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی، حضور نے گناہ گاروں کو بھی سینے سے لگایا، غلاموں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی میں چھپایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیفوں کو بھی اپنی مجلس میں جگہ دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبینا لوگوں کو، جو کمزور معذور لوگ آتے انہیں بھی اپنی مجلس میں بٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام اور باندیوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو ان کے حقوق دیے۔ تو یہ سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنانی، تو ہمیں یہ سیرت چاہیے تھی، تو ہم آج کدھر جا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہٹ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگیوں سے پھر امن ختم ہو گیا، سلامتی ختم ہو گئی، آشتی ختم ہو گئی، صلح ختم ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف پلٹ کے آنا ہوگا، اسی میں ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔